ہمارے ہاں ایک شخص مر گیا تھا، وہ ڈول ڈپکڑے کا بہت شوقین تھا، بہت. کسی کے گھر میں ڈول بج رہا ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ناچتا تھا اپنے گھر میں چلانگے مارتا. اور عمر کیا کہ 104 سال. وہ پرانے ابلیس کا ہم عمر تھا. اس نے وصیت کی، اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا کہ تو میرا بیٹا ہے. تجھے یقین نے کہا جب میں مر جاؤں اور جنازہ یہاں سے اٹھے تو قبرستان تک اس علاقے میں جتنے میراث کیے سب کو بلاؤ اور ایسے ڈول بجاؤ اور سرنے بجاؤ کہ دنیا یاد رکھے. اس نے کہا ابا جی فکر مت کرو، میں خود ہی بجاؤں گا. وہ جب مر گیا تو وہ بیٹا اس کا میرے پاس آیا فجر کی نماز سے پہلے ہمارے گھر آیا. مجھے کہا اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت میں ہے کہ ناجائز وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے. وہ تو گیا جو اس نے کہا ہے اس کا گناہگار ہے. اب اگر اس پر عمل بھی کیا گیا تو گناہ اور مزید بڑھے گا. چنانچہ اس بیٹے لائق بیٹے نے پورے علاقے کے علماء کو طلب کیا اور اس کی یاد میں جلسہ کیا اور اس میں پوری رات واز نصیحت ہو گئی. اور سب لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ تم نے باپ کی وصیت خراب کی ہے، لیکن الحمدللہ یہ عاجز مسجد میں اسٹیج پر موجود تھا. اب میں نے کہا جو تجھے کہے کہ غلط تم نے کیا اس کو پکڑ کے ذرا میرے پاس لاؤ. ہاں رسید شجاران سے تناستی بدا خبر رسو ہوا اس کو 10 شوقی جو ڈب تو 10 لوی آرابی 10 ڈپڑے ہوگا کوئی ڈلکی ہوگا کوئی 10 ہوگا گئی جو ڈمان ڈلکی مارتی ہے خوشحال ہے. اب بلا پہ سیخ ہوئی ڈاکٹر تقسیم کی آئی تو اور گئے. ہمارا خیال ہے جنازے میں نکڑی ہوئی جنازے ضرورت نہیں شاہ سے میں خاک گئے ملیاں غریبانہ جنازوں کی سوکھ. جہالت علماء لکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا جہل ہے. راسخ قول کی جہل. فمن بدلہ جس نے وصیت بدل دی، اگر وصیت شریعت کے مطابق تھی تو اس کا بدلنا ناجائز ہے. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک مرنے والے نے وصیت کی کہ فلاں مسجد کا امام فلاں پیر صاحب جی پیر وہ آئے گا اور جنازہ پڑھائے گا. جنازہ آسان ہوتا ہے نا، کوئی پڑھا سکتا ہے، پیر صاحب پڑھا سکتا ہے. پیر سے کہو ذرا آؤ جمعہ پڑھاؤ پتہ چل جائے اور عید پڑھا لو تو ساری تکبیرات بھول جائے. فمن بدلہ جس نے وصیت کو بدل دیا بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وصیت تو فرض ہو گئی لیکن وصیت کا تعلق تو زندوں سے ہے. مرنے والا تو مر گیا چلا گیا، اب وہ دے رہے یا نہیں؟ بعض مرنے والے واقعی جہنمی ہوتے ہیں اور بعض زندے بھی دوزخ جانا چاہتے ہیں. یہاں گلشن میں ایک شخص مر رہا تھا، اس نے مجھے بلایا کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں اتنے روزے ہیں. اس کا حساب لگایا گیا 28 لاکھ روپے بن گئے. 28 لاکھ بن گئے. تو اس نے بیٹے کو کہا کہ آپ پیسے کم نہ کریں، میں جانوں میرا رب جانے. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہو تو مجھے جتنا چاہے دوزخ میں رکھیے. فاعترفوا بذنبہم، اس کے رشتہ دار موجود ہیں وہ سن رہے ہیں. بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کو کم حساب بتایا، اصلاً 64 لاکھ روپے بنے. 64 لاکھ جرمانہ تھا وہ خدا کا. اور مالدار اتنا تھا کہ اس کی بیوی کو عزیز و اقارب یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے اولاد کے ہوتے ہوئے بیوہ کو 1/8 ملتا ہے نا، 2 کروڑ اس کو ملے تھے. اب حساب لگاؤ کہ 8واں حصہ جو بیوہ کو ملا ہے وہ 2 کروڑ ہے، تو بیٹیوں اور بیٹوں کو کتنا ملا ہے اور کس قدر متمول تھا، لیکن جہنم جانے پر رضامند تھا. خیر نہیں ہے، مال ایسوں کا شر ہے. پس جس کسی نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، فإنما اسمه على الذين يبدلونه، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں.
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ دیکھو ایک خیر کے لیے تبدیلی ہے، اس نے کہا کہ تم گناہ کا کام کرو، میرے مننے کے بعد رشتہ داروں نے کہا نہ ہم نہیں کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے، رات کو جب وہ سوتا ہے تو وصیت نامہ اس کے سرہانے لکھا ہوا موجود ہے۔ وصیت کا تعلق ثلث مال سے ہے، ثلثان یعنی 2/3 وہ مرحوم اور مرنے والے کے اختیار سے نکل گئے، بستر پر ہے 2/3 نکل گئے۔ 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ رشتہ داروں کے ہو گئے، 2 لاکھ وہ ہے 6 کا تہائی ثلث، اور ثلثان وہ 4 لاکھ ہے، 2 ثلثان یہ رشتہ داروں کے ہیں 2/3، اور 1/3 میں یہ جائز وصیت کر لیں۔ ابتدا میں جب رشتہ داروں کے حقوق اور حصے متعین نہیں تھے تو حکم تھا کہ للوالدین ماں باپ کے لیے کہو، والاقربین رشتہ داروں کے لیے کہو، بالمعروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ بعد میں اللہ نے ماں باپ کے حصے متعین کیے اور رشتہ داروں میں سے بھی بہت ساروں کو ملنے لگا، تو قاعدہ پیغمبر نے بیان کیا لا وصیت لوارث، جس کو شریعت وارث کر رہی ہے آپ اس کے لیے وصیت نہ کریں۔ اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے وصیت نہیں ہوگی جو شرعاً مرحوم کا وارث بن سکتا ہے۔ جس کا اپنا حصہ متعین ہے اس کے لیے وصیت باطل ہے۔ فتاوی شام میں ہے ان الوصیت بالباطل باطلۃ، ناجائز وصیت غلط ہے، نافذ ہی نہیں ہوگی۔ میرے مرنے کے بعد درگاہ کو چادر چڑھاؤ، میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پر دیکھ کھلاؤ، اور میرے مرنے کے بعد عرس کرو اور میلاد شوق سے کرو، اور کنڈے کراؤ، چیلم اور برسی میں زبردست پیسے خرچ کرو، یہ سب باطل امور ہے۔ اس کی وصیت بھی ناجائز اور اس پر عمل کرنا بھی ناجائز۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امام شافعی اور امام محمد کے درمیان 60 مناظرے ہوئے، 60 مناظرے پیش آئے کہ حدیث لا وصیت لوارث الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف کا ناسخ بن سکتی ہے، لیکن راجح قول وہی ہے جو امام محمد نے امام شافعی کو کہا ہے کہ نہیں، وصیت کے جو افراد ہے یہ نسخ ہو گیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع سے سورۃ النساء کے جس میں سہام اصحاب الفروض کے ذکر ہوئے، اس رکوع اور ان آیات سے منسوخ ہے۔ اور جمہور کے نزدیک تو حدیث صحیح جب مختف بالقرائن ہو حکم آیت میں ہے اور اس سے منسوخ کرنا جائز۔ یہ اب سو رہا ہے، مراقبے میں دیکھ رہا ہے، ان کا قاتل پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ادھر دیکھ رہا ہے کہ محمد شافعی کے مناظر و کیا حال۔ مستقل کتاب لکھی گئی ہے المناظرات الواقعات بین محمد و شافعی، المشاجرات الواقعہ بین الامام محمد و شافعی، اور اس کا کچھ ذکر شیخ زاہد الکوثری نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ کے بعض کتب میں ہے، اور مستقل مناظرے موجود ہیں۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو خیر، یعنی مال کو خیر کہا، کیوں؟ جائز طریقوں سے کمانا، جائز جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ خیر ہے۔ اور اگر خیر ناجائز جگہ سے کمایا اور ناجائز جگہ تو وہ خیر نہیں، شر ہے۔ الوصیہ فرض کتبہ، اس کا نائب فاعل ہے الوصیہ۔ فرض کیا گیا تم پر وصیت کرنا ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف حقا للمتقین،